کہا ابو بکر صدیق ہیں یہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں، خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آگے اللہ استثناء بھی نہیں آتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے افضل نہیں، اللہ آگے یعنی پیچھے نفی ہو تو یہ اس بات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں ہم نے بھیجا، وما ارسلناک مانا کیا ہے؟ ہم نے نہیں بھیجا، الا رحمۃ للعالمین ارسلناک، اللہ نے آگے نفی ختم کر دی، پہلے کہا نہیں بھیجا، اللہ نے اس بات میں تبدیل، ہاں ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ جو ہے پیچھے جو نفی آتی ہے اللہ نے آگے اس کو اس بات میں تبدیل کر دینا، نفی ختم کر دینا۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر خیر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہیں، الا ان یکون نبی، فرمایا سوائے نبیوں کے، سوائے نبیوں کے، نبیوں کو نکال دیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل۔ اور مزید اسی وجہ سے مزید روایت ہے اور مختلف جو ہے اس کے جو ہے مراوی ہیں، بار بار جو ہے وہ ایسے الفاظ جو ہیں احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، تو متعدد کے اندر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء کیا تم اس شخص سے آگے چلتے ہو جو تم سے دنیا و آخرت میں افضل ہے؟ ابو درداء خود راوی کہ مجھے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم ایسے شخص سے آگے چلتے ہو کہ جون سا شخص جو ہے دنیا اور آخرت میں تم سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یاد رکھو نبیین اور مرسلین کے بعد پورے دور شمسی یعنی زمانہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہیں ہے، یعنی مرسلین اور نبیین ان کو نکال دیں، مرسلین ظاہر افضل ہے اور جو نبیین ہیں اور حدیث کا لفظ بھی ایسے ہی فرمایا بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر، فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے سوا جو ہے باقی ساری انسانیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو ہے وہ افضلیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ پھر علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ہوئی، میرے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا خواب میں میرے سامنے ایک ترازو لائی، خواب میں حضور کی بات میں کیا ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا خواب جو ہے وہ جیسے ہمیں خواب آتے ہیں ایسے نبی کو خواب نہیں آتے۔ بخاری شریف شروع میں حدیث ہے علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا، خواب آتے ہیں خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بات سمجھ۔ تو علیہ السلام نے شاہ فرمایا خواب میں میرے سامنے ترازو جو ہے وہ لائی گئی اور مجھے اس کے پلے میں رکھ دیا گیا، دو پلے، ایک پلڑا، دو پلڑے جہاں ترازو میں دو ہی پلڑے ہوتے ہیں۔ تو علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرے پاس ایک ترازو لائی گئی اور ایک پلڑے کے اندر مجھے رکھ دیا گیا اور پھر دوسرے پلڑے کے اندر میری ساری امت کو رکھ دیا گیا۔ ترازو لایا گیا، علیہ السلام نے شاہ فرمایا خواب کے اندر ایک پلڑے میں
مجھے رکھ دیا گیا اور ایک پلڑے میں پوری امت محمدیہ کو رکھ دیا گیا۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا پھر میری تمام امت کو جمع کر کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا تو میں ساری امت سے میرا وزن زیادہ تھا۔ ایک طرف جو ہے وہ ساری امت کو جمع کیا گیا اور ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا، اور دوسری طرف علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری امت جو ہے وہ میرے پلڑے سے مقابلہ نہیں کر سکی۔ پھر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد مجھے وہاں سے اٹھا لیا گیا، کہا گیا آپ اٹھ جائیں، اور پھر میری جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا گیا، وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے، ایک طرف پوری امت کو رکھ دیا گیا اور میں وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر ایک پلڑے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا گیا اور پھر ساری امت کو دوسری طرف رکھ دیا گیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بھی ساری امت سے بڑھ گئے۔ اب آگے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وہ ترازو آسمان پر اٹھا لی گئی جس کو میں سامنے دیکھ رہا تھا، یعنی خانہ کے اندر میرے پاس